حضور پاکستان کے اقتصادی حالات کے بارے میں ایک ماہر اقتصادیات نے جو تبصرہ کیا ہے کہ حکومت پاکستان کا دیوالیہ نکل چکا ہے، آبادی میں 3.1 کا اضافہ ہو رہا ہے، لیکن آمدنی میں -0.26 کی کمی ہو رہی ہے، اور IMF سے جو مدد ملتی ہے اس کا 80% حصہ سود میں چلا جاتا ہے. تو ایسے حالات میں پاکستان جتنے آزاد کے ساتھ جگلنگ کرنے والے لوگ ہیں، آزاد کے کھیل کھیلنے والے، وہ جو مرضی بنا کے دکھا دیں. ہمارا واقعہ یہ ہے کہ جہاں تک پاکستان کی عام معاشی حالت کا تعلق ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. صرف حکومت کو جو پیسہ جانا چاہیے وہ جیبوں میں جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے اب لاہور میں جائیں، کراچی میں جائیں، ابھی تک حالات کے خطرناک ہونے کے باوجود جو اڈے ہیں عیش و عشرت کے اور ویسے زندگی میں تناؤ کی جگہ جہاں موجود ہیں وہ بھری پڑی ہوتی ہیں. دکانیں، بازار پر رونق ہیں. کسی چیز میں بھی ایسی کمی دکھائی نہیں دیتی جس سے اقتصادی بدحالی کے آثار ہوں. سمجھیں؟ اس لیے اقتصادی بدحالی جانچنے کے دو طریق ہیں. ایک تو عوام الناس کی حالت دیکھی جائے اور جو سڑکوں پر رہنے والے، جھگیوں میں رہنے والے ہیں، ان کے حالات کا جائزہ لیا جائے اور مقابلہ کیا جائے ان کے ماضی سے. اگر وہاں حالت بدتر ہو رہی ہے تو یہ یقینی طور پر بدحالی کی نشانی ہے یا خطرناک بدنظمی کی یا ظلم کی نشانی ہے. دوسرے عمرا کے مراکز جو ہیں جہاں زندگی کا اوپر کا طبقہ چلتا پھرتا رونقیں بناتا دکھائی دیتا ہے، اس کا جائزہ لیا جائے. اگر اس میں کمی آ رہی ہے، کچھ مدم پڑ رہے ہیں، کچھ ریسٹوراں بند ہو رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوگا کہ پھر نیچے سے اوپر تک کوئی بدحالی ہے. اور اگر ان دونوں جگہ حالات درست ہوں تو تیسرا ہے پبلک سروسز، پانی کا انتظام، روڈ، ٹیلی فون کے انتظامات وغیرہ، سڑکیں اور دیگر آمد الناس کی سہولتوں کی وہ چیزیں جن کا حکومت سے تعلق ہے، بجلی وغیرہ، ان میں نظام ٹوٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو یہ بھی ایک بدحالی کا نشان ہے. اور اگر وہ بہتر ہو رہا ہے تو یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ اتنا برا حال نہیں ہے. ریلویز ہیں، بسوں کا نظام ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ان سب باتوں پر عمومی نظر ڈال کر اور صرف وقتی حالت کو ایک حصے میں دیکھ کر فیصلہ نہیں ہو سکتا. عمومی نظر ڈال کر ان تمام امور پر گہری نظر سے، ان تمام امور کا گہری نظر سے جائزہ لے کر پھر اگلے سوال اٹھتے ہیں، ان کا حل بھی چاہیے. وہ سوال یہ ہیں کہ کیا ملک کی واقعتاً مجموعی دولت کم ہو رہی ہے یا ملک میں بددیانتی بڑھنے کا رجحان پہلے سے بہت زیادہ ہو چکا ہے. اور آمد الناس میں اگر جو مڈل کلاس ہے اس کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا تھا، جس کو ہم وسطی طبقہ کہتے ہیں، اس پر نظر ڈالنا بھی اس میں بہت ضروری ہے. اگر مہنگائی کے باوجود وسطی طبقہ کا روزمرہ کی زندگی پہلے سے بہتر ہے یا وہ خوشحال نظر ٹھیک ٹھاک دکھائی دے رہے ہیں، تو اس کے آگے پھر تجزیے ہوتے ہیں. وسطی طبقے میں ملازمت پیشہ کا کیا حال ہے اور غیر ملازم پیشہ کا کیا حال ہے، روزمرہ کے درمیانی تجارتوں والے کا کیا حال ہے اور دوسروں کا کیا حال ہے، یہ تجارتیں ٹوٹ رہی ہیں کہ نہیں. اور جہاں تک ملازم پیشہ کا تعلق ہے وہ اگر بہتر حال میں ہے تو یہ ساری تصویریں یہ نقشہ بھی پیش کر سکتی ہیں. ایک کہ ملک ٹھیک ٹھاک ہے، اقتصادی لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف بددیانتی حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے. جو پیسہ جس کی جیب میں جانا چاہیے وہاں نہیں جا رہا، دوسری جیبوں میں جا رہا ہے. اور جو لوگ حکومت چلا رہے ہیں وہ بھی خوشحال ہیں، منصف بھی خوشحال ہیں، جن کے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں وہ بھی خوشحال ہیں. اگر بدحال ہے تو ملک بحیثیت مجموعی اور سارا ملکی نظام غریب ہو گیا ہے.
یہ ایک تصویر ابھرتی ہے، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ تصویر ہے جو دراصل اس وقت ہمارے ملک کی نمائندگی کر رہی ہے۔ عمومی جائزے سے تفصیلی طور پر تو اس طرح نقطہ بہ نقطہ مجھے اتفاق نہیں ہوا کہ میں تفصیل سے جائزہ لوں، وہ آنے والے جو خبریں بتاتے ہیں ان سے میں جمع کر رہا ہوں۔ دوسرا مجھے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ غریب کی حالت خراب ہو رہی ہے اور اس میں کسی کو دلچسپی نہیں ہے۔ جتنی بھی اصلاحی مہمات ہوتی ہیں، چلتی ہیں حکومت کی طرف سے ہوں یا سیاست میں شور ہو، سب بے نتیجہ ہوتی ہیں۔ محض ایک دکھاوا، ووٹ لینے کا ذریعہ، یا پولیٹیکل پارٹیز کا دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف حملہ کرنا، حکومت کو رگیدنا، یہ ساری چیزیں بسا اوقات غریب کے حوالے سے چلتی ہیں۔ اس لیے دکھائی یہ دیتا ہے کہ کچھ ہمدرد ہیں اور کچھ غیر ہمدرد ہیں۔ کچھ ہمدرد ہیں جو غریب کی ہمدردی میں غیر ہمدرد طاقتوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ یہ بھی ایک عام جاری و ساری منظر ہے، لیکن جب یہ منظر بدلتے ہیں اور وہ جن کے پیچھے پڑے گئے تھے وہ طاقت کے سرچشموں سے الگ ہو جاتے ہیں، وہ جو پیچھے پڑنے والے تھے وہ فیصلہ کن مقامات پر فائز ہوتے ہیں، طاقت کے چشمے پر قبضہ کرتے ہیں، تو پھر حالت بدل جاتی ہے، پھر غریب کی حالت اچانک بہتر ہو جاتی ہے۔ یہ سوال ہے، کوئی ایسا دور آیا پاکستان میں کہ واقعتاً ایسا ہوا ہو؟ جب نہیں ہوتا تو سب جھوٹے، سب دھوکہ دینے والے، اور کبھی بھی اس طریق پر اپنے اقتصادی جائزے لینے والے ہم نے نہیں دیکھے کہ وہ بجائے روپے کے حوالے سے ان چیزوں کے حوالے سے بات کریں جو روزمرہ پہننے اوڑھنے میں آتی ہیں یا مکان کی صورت میں دکھائی دیتی ہیں یا کھانے پینے کے سامان ہیں۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں بنیادی طور پر جن کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے، اور ان حوالوں سے کبھی کسی حکومت نے کوئی جائزہ نہ تیار کیا، نہ کبھی پیش کیا، نہ کسی اقتصادی ماہر نے اس طرف توجہ دی۔ اگر آج سے 20 سال پہلے روپے کی جو بھی قیمت تھی وہ ایک غریب کو مثال کے طور پر تنخواہ دار طبقے میں سے کہہ لیں گے ہم کہ چپراسی کو اتنے کپڑے دے سکتا تھا، اتنی روٹی دے سکتا تھا، اتنا رہنے کا سامان مہیا کر سکتا تھا، اور ایک مزدور کو اس کے مقابل پر کیا دیتا تھا، اس کی کمایا ہوا پیسہ کیا خرید سکتا تھا اس کے لیے، تو ایک بجٹ بن کے سامنے آ سکتا ہے۔ اب روپیہ اور اس کی قیمتوں کا ادل بدل تو ایسا خطرناک چکر ہے کہ اس میں پڑھ کر کبھی بھی حقیقت نہیں نظر آ سکتی۔ یہ ضروری ہے کہ آج سے 20-30 سال پہلے کا ایک وقت معین کر کے اس وقت جو اعداد و شمار میں ایک مزدور کی کمائی کا ریکارڈ موجود ہے کہ عموماً یہ ہوتی تھی، ایک چپراسی کی تنخواہ کیا تھی، اسی طرح روزمرہ تجارتوں میں کام کرنے والے دوسرے طبقے کا کیا حال تھا، ایک کلرک کیا کماتا تھا، یہ جائز طور پر مراد ہے، ان کی قیمت خرید اجناس میں کیا تھی، کپڑوں کی صورت میں کیا تھی، گھر بنانے کی صلاحیت کی حیثیت سے کیا تھی، یہ چیزیں معین کر کے 10 سال بعد قدم رکھا جائے اور پھر دیکھا جائے، پھر 10 سال کے بعد قدم رکھے تو پھر دیکھیں۔ یہ آپ کو سب سے نچلے طبقے کا حال بتانے والے وہ قطعی ذرائع ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے۔ صاف پتہ چل جائے گا کہ حکومت جہاں تک غریب طبقہ یا نچلا طبقہ ہے اس پہلو سے کچھ کر سکی ہے کہ نہیں، اور ملک بحیثیت مجموعی خوشحال ہے کہ نہیں۔ پھر
وسطی طبقے اونچے طبقے میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں یہ چیزیں بےمانی سی ہو جاتی ہیں، کیونکہ بہت سے ایسے قیمتوں کے جائزے ہیں جو اقتصادی جائزوں میں شامل ہو جاتے ہیں لیکن حقیقی تصویر پیش نہیں کر سکتے۔ اس میں کاروں کی قیمتیں ہیں، اس میں مہنگے گھروں کی مہنگائی، پلاٹوں کا مہنگا ہونا وغیرہ جو اونچی طبقے کے ہیں، یہ اوپر کے دائرے میں گھومنے والی باتیں ہیں۔ اور یہ اتنا بڑا روپیہ کل قوم کا اس محدود حصے پر خرچ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کو اگر آپ داخل کر دیں تو اس کو سارے اکانومی پہ پھیلا دیں تو یہ لگتا ہے جیسے سب غریب بھی ساتھ اونچا ہو رہا ہے اور سارے ملک کی حالت بہتر ہو گئی ہے۔ اس لیے میں نے یہ تجویز کی تھی، اور اس سے پہلے بھی میں بہت پہلے حکومت کے سامنے تجویز رکھ چکا ہوں، ایسے بلکہ وزیروں سے میں گفتگو کر کے ان کو سمجھانے کی کوشش کر چکا ہوں، بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ جب تک آپ یہ طریق اختیار نہیں کرتے آپ کا مخلص ہونا ثابت نہیں ہو سکتا، اور خود آپ کو اپنی راہ نظر نہیں آئے گی کہ آپ کدھر جا رہے ہیں۔ یہ اگر طریق ہو اور پھر دولت بڑھ گئی ہو، یہ طریق کرنے کے بعد ثابت ہو کہ یہ دن بدن نچلے طبقے کی حالت خراب ہو رہی ہے اور قومی دولت بڑھ رہی ہے کل کمائی کے لحاظ سے، تجارتوں کے لحاظ سے، تو وہ کہاں جا رہی ہے؟ پھر اس کے باوجود کہ قومی دولت بڑھ رہی ہے کل تجارتی عملوں کے آمدنی وغیرہ کے لحاظ سے، حکومت غریب ہو رہی ہے، اور غریب ہونے کے نتیجے میں جو حکومت کے افسران پر اس غربت کا اثر پڑنا چاہیے وہ دکھائی نہیں دے رہا، یہ ایک الگ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اگر دکھائی نہیں دے رہا تو اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ جو غالب اور بڑی مستحکم اور دائم وجہ بن چکی ہے وہ کرپشن ہے۔ حکومت کے افسران اس لیے محسوس نہیں کر رہا ہے اس قومی غربت کو کہ وہ جو کچھ کھانا چاہتے ہیں وہ ان کو مل رہا ہے، جو اڑنا چاہتے ہیں ان کو مل رہا ہے، اور مخفی ہاتھوں سے مل رہا ہے بجائے ظاہری ہاتھوں کے، تو دیکھنے میں سب خوشحال دکھائی دیں گے، ان حکومت کے کرندے بھی، مگر حکومت غریب ہوگی۔ جب یہ حالات ہو جائیں تو اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے اور عوامی اخراجات کو کسی حد تک چلانے کی خاطر حکومتیں ایسے قرضے لیتی ہیں کہ اگر اپنی حالت درست کر لیتی تو کبھی اتنے بڑے ویسے قرضے لینے نہ پڑتے، اور اگر لیتی تو ان کی واپسی کی توفیق بھی ہوتی۔ یہ ساری تصویر ہے جس کے بعد وہ قرضوں کی بات آتی، اس سے پہلے نہیں۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد یہ لوگ جب پھر قرضے اٹھاتے ہیں تو اس کا پھر دوہرا نقصان، باہر سے جب روپیہ اندر آتا ہے تو فوراً روپے کی قیمت خرید گرتی ہے، کیونکہ وہ اندرونی اقتصادی نظام کا کمایا ہوا روپیہ نہیں ہے جو ایک براہ راست تعلق رکھتا ہے، مفت کا روپیہ باہر سے آتا ہے، وہ جب حکومت کے ہاتھ میں آتا ہے حکومت خرچ کرتی ہے تو افراط زر ہے، افراط زر ہوتا ہے تو قیمتیں گر جاتی ہیں، اور بیرونی جہاں تک تعلق ہے حکومت کو باہر سے کچھ چیزیں خریدنے کا موقع مل جاتا ہے۔ جہاں تک اندرونی تعلق ہے کچھ لوگ ٹھیکیدار امیر ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ اور لوگ جو خرچ کرتے ہیں حکومت کے کرندے اور زیادہ روپے کے اوپر قابض ہو کر اس کو غلط راہوں پر چلانے کا اقتدار حاصل کر لیتے ہیں، تو اندرونی طور پر تو بہت سا روپیہ ضائع ہو جاتا ہے اس طریق پر۔ بیرونی طور پر جو سودے ہوتے ہیں باہر کی تجارتوں سے یا غریب ملکوں میں، صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، یہی ہو رہا ہے، ان میں سودا کرنے والے اپنے مفادات غیر ملکوں میں محفوظ کرا لیتے ہیں، اور اربوں روپیہ اس طرح ملک سے باہر، ملک کی امداد کا ملک سے باہر رہ جاتا ہے، اور ذمہ داریاں اس کی ادائیگی کی کلیتاً ملک پر آ پڑتی ہیں۔
जब भी कोई बैरूनी कंपनी किसी सौदे की कीमत में 1 अरब रुपया रिश्वत देती है या 10 अरब देती है, तो आपका ख्याल है वो एहसान के तौर पर करती है ऐसा? उसने अपने कर्जों में से वो कीमत निकालनी है और उनकी कीमत वसूल करनी है उस मुल्क से, और उसके बहुत तरीके हैं, इस पर तफसील में जाने की जरूरत नहीं। वो जुर्माना दाखिल करते हैं हिसाब किताब में, और ये कमाई का एक और जरिया बन गया। बाहर उनकी दौलतों के अंबार लग जाते हैं, बैंक बैलेंसेस बढ़ जाते हैं, और हुकूमत के बैंक बैलेंस कम हो रहे हैं। एक पेट्रोल का खाना ऊंचा हो रहा है, एक नीचा होता चला जा रहा है। फिर वहां जो इफरात ज़र है सिर्फ उसकी वजह ही से नहीं, बल्कि इस वजह से कि जो रुपया जिस मसलक पर खर्च, जिस वजह से लिया गया था, क्योंकि उस पर पूरी तरह खर्च नहीं होता, और बसा औकात यह होता है कि जिस चीज पर खर्च किया जा रहा है वो अपनी कीमत वापस अदा कर ही नहीं सकती। इस सूरत में कर्जा वापस कहां से करेंगे? नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर ऐसा कर्जा है जो इंडस्ट्री पर है, यानी सनतों पर है, अगर वो सही पूरी तरह सनत पर ही इस्तेमाल हुआ हो तो सनत उससे बहुत ज्यादा कमा लेती है जितना उसने खर्च खाया था। उस सूरत में अगर निगरान आंखें हों और उस सनत के जायद कमाए हुए रुपए को कर्जे की वापसी में लगा दें तो बहुत जल्द वो कर्जा अदा हो सकता है और आइंदा खुशहाली, हकीकी खुशहाली दिखाई दे सकती है। अगर वो सनत बांट ली गई हो आपस में और उसकी जो आमदनी है वो खुरबुल हो रही हों और वापस बाकायदा ऐसे चैनल्स में, ऐसी नालियों में दाखिल ना हो जहां वो दिखाई देती हैं कि अब ये वापस आ गई, अब इसको वापस करो, तो हुकूमत के हाथ वो वापस आती ही नहीं है, क्योंकि हुकूमत अक्सर औकात उस जुर्म में शामिल होती है। उस सनत की आपस की बंदर बांट में हुकूमत शामिल ना हो तो इतना इनको हिरिस भी ना हुकूमतों का। हुकूमत से मुराद है कुछ बाख्तियार लोग, कुछ बाख्तियार लोगों के ताउन से ये फिर लगाते हैं, कहीं शुगर मिल लग रही है, कहीं कपड़े की मिलें लग रही हैं और नए दौलतमंद पैदा हो रहे हैं जो ताकत के जरिए पैदा हुए हैं। बस इस तरह दौलतमंदों के अंदर भी एक नई तकसीम शुरू हो जाती है। कुछ दौलतमंद हैं जो तिजारती पुराने दौलतमंद थे और कुछ हैं जो इख्तिदार के नतीजे में दौलतमंद बनते हैं। जो पुराने हैं खुद बने हुए दौलतमंद थे, उनको इख्तिदार के जरिए बने हुए दौलतमंदों पर एक फौकियत हासिल है। वो जो खुद बने थे उन पर हुकूमत हर वक्त पकड़ कर सकती है और उनसे टैक्स वसूल करना निस्बतन ज्यादा माकूल है और आसान है। लेकिन जहां आपस में बांटा हो वहां सब खाते खुद बोझ और खत्म। और जब उनसे टैक्स वसूल किया जाता है तो एक और मसला पैदा हो जाता है कि यही इंडस्ट्री किसी और जगह कुछ और लोगों के हाथों में चली, वहां तो कुछ ना हुआ, यहां से क्यों इतनी आमद हो रही है? तो उसके लिए उनके पास इलाज मौजूद है। उनसे जो लेते हैं, ले सकते थे वो नहीं लेते, जो लेते हैं वो बजाय हिसाबात के साथ किताबों में लेने के वो बार बार ले लेते हैं और इस तरह उस इंडस्ट्री को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं जिसमें अज खुद पनपने की ताकत थी। मगर उसके बावजूद जो पहली किस्म के ताजर हैं जो अपनी मेहनत से बने हुए ये लंबे अरसे से खानदानी तिजारत पेशा होने की वजह से या इंडस्ट्रियलिस्ट यानी सनतकार होने की वजह से उन्होंने कुछ बना रखा है, वो इक्तिसादियात के लिए ज्यादा खतरनाक नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो लोग अक्सर कंजूस भी होते हैं और अपने रहन सहन इतने गैर मामूली नहीं बढ़ाते। उसकी वजह से बात तो ऐसे लखपति करोड़पति आपको मिलेंगे पुराने लोगों में
کہ عام سادہ کپڑوں میں رہتے ہیں. اب کچھ تھوڑا سا ان کی اولاد نے دیکھا دیکھی وہ چیف کائی میں جا کے کچھ رنگ سیکھ لیے ہیں ایسوسیٹ کے, ورنہ پہلے چیف کائی میں بھی کوئی ان کو نہیں پوچھتا تھا, گھسنے بھی نہیں دیتا تھا اس عمارت میں, نہ اونچے کالجوں میں وہ جایا کرتے تھے, ان کو ضرورت بھی کوئی نہیں تھی, بڑی کھاتا دیکھنے کی توفیق بس کافی ہے, اور پھر وہ اپنی تجارت میں ارب پتی ہو جاتے تھے. مگر رہن سہن غریبانہ, اس کے نتیجے میں وہ ایسے لوگ تھے جن کے پاس دولت امانت تھی اور بار بار وہ تجارتی راہوں پر چل کر افزائش کی طاقت رکھتی تھی, اور قومی اقتصادیات پر منفی اثر اس لیے نہیں رکھتی تھی کہ ان کی دولت کے نتیجے میں نہ گوشت کی قیمت بڑھتی تھی, نہ کپڑوں کی قیمت بڑھتی تھی, نہ اور چیزیں جو عیش و عشرت کی ان کی قیمت بڑھتی تھی. کیونکہ دولت جب مقابلے پر آئے تو پھر قیمتیں بڑھاتی ہے, چپ کر کے بیٹھی ہوئی دولت میں کہاں قیمتیں بڑھا دینی ہے. لیکن یہ جو نیا امیر طبقہ ہے جو بڑی کثرت سے پیدا ہوا ہے, انہوں نے رجحانات بدل دیے. جب اس بات کی پرواہ کوئی نہیں کہ واپس کس ہاتھ سے کرنا ہے, تو صرف خرچ کرنے والا ہاتھ کھلا ہے اور واپسی کا ہاتھ بندھا ہوا ہے ان کو, وہ پتہ ہے کہ ہم آپس میں سمجھوتے کر لیں گے, کہ ہماری حکومت آج نہیں تو کل پھر آ جائے گی. تو نتیجتاً وہ خرچ بہت کرتے ہیں. پھر نئے دولت مندوں کی اولادیں پھر کالجوں وغیرہ میں جا کر پھر یہ سیکھتی ہیں کہ کس طرح ہم نے بھی حکومت میں داخل ہو کر آئندہ کمائیاں کرنی ہیں اور اونچی تعلیمیں کہاں سے حاصل کرنی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو سارے نظام معیشت پر نئے دولت مند اثر انداز ہو جاتے ہیں, اور پھر ان کے دیکھے دیکھی جو پرانے لوگ تھے جو الگ بیٹھے بیچارے صرف کما رہے تھے, وہ بھی میدان میں اتراتے ہیں, ان کی اولادیں بھی یہ رنگ سیکھ لیتی ہیں. تو یہ بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے جو آپ نے اٹھایا ہے. اتنا واضح نہیں کہ دو چار آوازیں شمار شاہ کر دو تو بات سمجھ آ گئی. سمجھ گئے؟ ظہور مہدی آخر